أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 اور 136۔ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کی 3 خوبیاں کل بتائی گئی تھیں، 3 کوالٹیز، اور وہ تینوں کوالٹیز نیکیوں کے بارے میں ہے، یا یوں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں سے ریلیٹڈ ہے، لوگوں سے۔ نمبر 1، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، مالدار ہوں تب بھی، غریبی میں ہوں تب بھی، یہ بھی دوسروں سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسرا، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں۔ تو غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے اوپر کہ دوسرے کے اوپر؟ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو اس پہ غصہ آتا ہے، تو یہ بھی دوسروں سے ریلیٹڈ ہے نیکی۔ اور تیسری جو ان کی کوالٹی ہے، والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہاں جو چوتھی کوالٹی ہے یہ خود سے ریلیٹڈ ہے، اپنے آپ سے، کہ چوتھی کوالٹی جنت والوں کی، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کیا ہے اور وہ ہمارے اندر ہے کیا، وہ دیکھنا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کر لیتے ہیں، فاحشتاً، کوئی برائی کا کام، بے حیائی کا کام، گندا کام، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم اور اتیاچار کر لیتے ہیں گناہ کر کے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً امیڈیٹلی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، اور معافی مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، اپنے پاپ کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، چھما مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو؟ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ ان سے ہو گیا اس پر رکے نہیں رہتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے نہیں رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے، یعنی معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس گناہ کو ریپیٹڈلی کرتے نہیں رہتے ہیں بلکہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اور ریوارڈ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کے طرف سے گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاپ کو معاف کر دے گا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جنت کے، پیراڈائز کے، سورگ کے محل ہیں
جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھے کام کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، اس سے اچھا بدلہ نہیں ہو سکتا. And those who when they committed an immorality or wronged themselves by transgression remember Allah and seek forgiveness for their sins, and who can forgive sins except Allah, and who do not persist in what they have done knowingly, those their reward is forgiveness from their Lord and gardens beneath which rivers flow in paradise, wherein they will abide eternally, and how good is the reward of righteous workers. اب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں، یعنی جنت کے لوگوں کے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ان سے گناہ ہوتے نہیں. پہلا لیسن یہ جاننا کیوں ضروری ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، کچھ بھی ہو گیا، زنا ہو گیا، شراب پی لی، فلم دیکھ لیا، کچھ بھی، کسی کو مار دیا، فوراً شیطان آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تم تو اب اللہ کی نظر سے گر گئے، تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا اور اتنا زیادہ گناہ کیا ہے کہ اب اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا. تو اب کیا کرنا؟ چلو برائی کے راستے پہ ہی چلو، دیکھیں گے جو ہوگا کیا ہوگا، آخرت میں دیکھیں گے. اب وہ ڈس اپوائنٹڈ کر کے، نا امید کر کے برائی کے راستے پہ دھکیل دیتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے. وہاں یہ بات یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. اب ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھیں گے. ایک زندہ آدمی میں مردہ آدمی میں کیا فرق ہے؟ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کبھی بھی ہم چاہیں گے کیا کہ نالی میں، چرنڈی میں گر جائیں؟ کبھی بھی کوئی چاہے گا؟ نہیں جائے گا. لیکن اگر کبھی پھسل کے، بارش تھی یا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا، گر گئے تو کیا کرنا پھر؟ کیا چرنڈی میں، نالی میں ہی رہنا؟ کوئی رہے گا؟ فوراً نکل کے باہر آتا ہے آدمی، اپنے کپڑے صاف کرتا ہے، گندگی کو دھوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نیک بندے گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا، دو ورڈ یوز ہوئے ہیں. ایک ہے فاحشہ، جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جاتا. فاحشہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ گناہ جس کا اثر دوسروں پر پڑے. فار ایگزامپل زنا کیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو مار دیا، یہ فاحشہ ہے. اور دوسرا کہا اپنے اوپر ظلم کیا، نماز چھوڑ دیا، شراب پی لی. تو اس سے دوسرے کا نقصان تو نہیں ہوا، کس کا نقصان ہوا؟ خود کا نقصان ہوا. لیکن دونوں کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کی یاد آتی ہے جنت میں جانے والوں کو کہ ہم نے کیا کر دیا. میں چرنڈی میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے ہمیں. یہ گندے گناہوں کی گندگی کے ساتھ ہم کیسے اس کے سامنے جائیں گے؟ اور ہم سے حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور وہ جو سزا دے گا اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ فوراً اللہ کی یاد آتی ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. اور استغفار کیا کرتا؟ اچھا، استغفار کا ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ حرام کھا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح گن رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بعض لوگ توبہ توبہ کر کے وہی کام کرتے جا رہے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے، یہ معافی نہیں، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گناہ چھوڑ دیا
اے اللہ اب میں بہت پریشان ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور دوسری کنڈیشن جو یہاں لگائی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہاں ہوپ دلا رہا ہے، امید دلا رہا ہے کہ گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں جا سکتے تم۔ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو اور یہ امید رکھ کے مانگو کہ میرا اللہ معاف کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے اس سے گناہ، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ رب انی عملت ذنبا، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو آخری کنڈیشن اس میں لگائی وہ ہے من، کیا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے وہ گناہوں کو ریپیٹڈلی نہیں کرتے ہیں، بار بار کرتے، اسی پر جمے نہیں۔ اب ایگزامپل سے میں سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ ہو سکتا ہے آپ کی کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی، لیکن روز چھوٹ رہی ہے، روز نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جنتی کی نہیں، جہنمی کی پہچان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی نے آپ کو گالی دے دی، لیکن برابر گالی دیتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی زنا ہو گیا، لیکن مسلسل کرتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی حرام کھا لیا، لیکن لگاتار حرام کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جنتیوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو یہ چار کوالٹیز جن کے اندر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ ایک بار اور گن لیجئے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ نمبر 2 غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3 لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 جب بھی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے نہیں، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے رو دھو کر کے معافی مانگ کے اس سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے طرف سے معافی ہے اور جنت کے محل ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ نعم اجر العاملین، اور نیک عمل کرنے والوں کا کتنا خوبصورت، کتنا بہترین بدلہ اور ریوارڈ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ 4 کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ ہمارے اندر ہے کیا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو اور امپروو کرنا، نہیں ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت میرے لیے نہیں ہے۔ وہ چیزیں پیدا کرنا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی بنائے، اور جنت کے جو کام اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔